السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سائنس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ پاسچر کے بارے میں۔ دوستو، پاسچر مشرقی فرانس کے ایک گاؤں ڈول میں 1822 عیسوی میں ایک چمڑا ساز کے گھر پیدا ہوا، جسے اپنے بچے کے مستقبل میں وشواس تھا۔ 10 سال کی عمر میں اس نے مصوری میں دلچسپی شروع کی اور چند غیر معمولی تصویریں بھی بنائیں۔ بعد میں استاد بننے کے شوق سے اس نے پیرس کے ٹریننگ اسکول میں داخلہ حاصل کیا، مگر وہاں اس کی زیادہ دلچسپی ریاضی، فزکس اور کیمسٹری جیسے مضامین کی طرف ہو گئی۔ ٹریننگ ختم کرنے کے بعد استاد بننے کی بجائے اس نے ریسرچ کی طرف رجوع کیا اور کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھائی کو جاری رکھا۔ پاسچر اپنا گزارا ٹیوشن پر کرتا تھا، جو اکثر ناکافی ہوتی تھی۔ کئی بار اسے پیٹ پر روٹی بھی نصیب نہ ہوتی، مگر اس نے کہا کہ خوش قسمتی سے مجھے سر درد کی شکایت رہتی ہے، جس کے باعث بھوک کی تکلیف بھول جاتا ہوں۔ پڑھائی کے اختتام پر نوجوان سائنسدان نے اپنا کیریئر لیبارٹری اسسٹنٹ کے طور پر شروع کیا، جہاں اس نے کرسٹل پر اپنے ابتدائی تجربے کیے اور کیمسٹری کے نئے مرکبات دریافت کیے۔ اس کام کی بدولت 1 سال بعد وہ اسٹرابرگ کی یونیورسٹی میں کیمسٹری کا پروفیسر بننے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں اس کے سب سے پہلے کاموں میں شادی کرنا شامل تھا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 26 سال تھی، جبکہ اس کی بیوی 22 سال کی تھی۔ کیمسٹری کے تجربوں سے پاسچر کی دلچسپی بائیولوجی کے ملتے جلتے مسائل تک جا پہنچی۔ اس نے زندگی کا راز تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس کا کہنا تھا کہ جاندار چیزوں ہی سے پیدا ہو سکتی ہے، بے جان چیزوں سے نہیں۔ اس وقت کے سب سے ممتاز سائنسدانوں کا خیال اس کے برعکس تھا، جنہوں نے اس کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ آخر ایک زبردست اور گرما گرم بحث مباحثہ کے بعد پاسچر اپنے خیال کو صحیح ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ زندگی بنتی کیسے ہے؟ اس سے زیادہ اہم اور عملی سوال ہے کہ زندگی کو بچایا کیسے جا سکتا ہے۔ فرانس میں ایک پراسرار بیماری نے ریشم کے کپڑوں کا صفایا شروع کر دیا تھا، جس سے ملک کی ریشم کی صنعت تباہ و برباد ہو رہی تھی۔ پاسچر، جو اپنے کارناموں کی بدولت اکادمی کا رکن بھی بن چکا تھا، اس بیماری کی وجوہات اور علاج جاننے کے لیے مامور ہوا۔ وہ کئی مہینوں تک سر پٹکتا رہا، مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ادھر اس کے مخالفوں نے ایک بار پھر طوفان سر پر اٹھا لیا۔ اس کے لیے پاسچر کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ صبر کیجیے۔ وہ واقعی صبر کا سمندر تھا۔ جن دنوں وہ ریشم کے کیڑوں پر تحقیق کر رہا تھا، انہی دنوں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور پھر یکے بعد دیگرے 3 لڑکے موت کا شکار ہو گئے۔ مگر اس نے 18 گھنٹے روزانہ کام جاری رکھا۔ اسی دوران اس پر ادرنگ کا حملہ ہوا اور آخرکار بیماری کے مجبوری آرام کے دنوں میں اسے اپنے مسئلہ کا حل سوچ گیا۔ ریشم کے کپڑوں کی بیماری انڈوں سے حاصل کی جاتی ہے، جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ بیمار انڈوں کو ضائع کرنے سے صحت مند ریشم کے کیڑوں کی نسل میں شروع کی جا سکتی ہے۔ جہاں ایک طرف انڈوں کے بیپاریوں کا غصہ بڑھا، وہیں دوسری طرف اکثر کیڑے پالنے والوں نے اس مشورہ کو آزمایا اور کامیابی حاصل کی۔ اس طرح فرانس کی معاشیات ایک بھاری تباہی سے بچ گئی۔ پاسچر نے اسی دریافت کا اطلاق مزید شعبوں پر کیا اور چند دیگر مسائل کے حل بھی پیش کیے۔ شراب کی کشید فرانس کی ایک اہم صنعت تھی، مگر یہ بھی ایک بیماری کا شکار ہو گئی۔ ایک ہی سال میں اس صنعت کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا، کیونکہ کسی پراسرار طریقہ سے شراب کا ذائقہ کھٹا ہو جاتا تھا۔ پاسچر نے اپنے تجربوں سے ثابت کیا کہ یہ کھٹائی جراثیموں کے عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شراب کو نقصان پہنچائے بغیر جراثیموں کو کس طرح ضائع کیا جائے۔ شراب کو مختلف درجہ حرارت تک گرم کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ اگر اسے 55 درجہ حرارت سینٹی گریڈ تک گرم کر لیا جائے تو شراب کی قسم بھی ٹھیک رہتی ہے اور جراثیم بھی مر جاتے ہیں۔ اسی اصول کو آج کل کھانے پینے کی سبھی چیزوں، خاص کر دودھ، پنیر، گوشت اور انڈوں وغیرہ کو دیر تک محفوظ رکھنے کے کام میں لایا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو خاص درجہ حرارت تک گرم کرنے کے بعد اس طریقہ سے بند کر دیا جاتا ہے کہ نئے جراثیم داخل نہ ہو سکیں۔ بے جان چیزوں سے جراثیموں اور جراثیموں سے کیڑوں تک پہنچنے کے بعد پاسچر نے اپنی دریافتوں کے سلسلہ کو انسانی زندگی تک پہنچایا۔
इस वक्त जिर्राह का काम जल्लाद की तरह भयानक था। ऑपरेशन से लोग मरते ज़्यादा और बचते कम थे। बच्चा पैदा करने के बाद इतनी औरतें जाँ बाहक हो जाती कि कई लोग जच्चा खानों को ज़िबा खानों से तशबीह देते थे। पास्टर ने यह कहकर डॉक्टरों की दुनिया को भी चैलेंज कर दिया कि हवा में डॉक्टर के हाथों और आलाजात में पट्टियों और रुई में लाखों जरासीम होते हैं जो जख्म में दाखिल होकर मरीज की मौत का बायस बनते हैं। इब्तदाई मुखालफत और हंगामा के बाद पास्चर की सच्चाई तस्लीम की गई और जर्राही के इल्म में एक ऐसा इनकलाब आया जिससे अनगिनत जिंदगियां बेवकत मौत का लुकमा बनने से बच गई। दोस्तों, टीका के ईजाद पास्चर का नौए इंसान पर एक और एहसान है। उसने इस हैरान कुन असूल की दरियाफ्त किसी बीमारी के शदीद हमला से बचने के लिए इस बीमारी की खफीफ शक्ल काम आ सकती है। इस गर्ज के लिए उसने मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम लेकर इस बीमारी के इलाज के लिए टीके बनाए। पागल कुत्ते के काटने का इलाज पास्चर का आखिरी बड़ा कारनामा था। 9 साल की उम्र में उसने देखा कि पागल कुत्ते के काटने से जख्मी एक शख्स को लोहार के पास ले जाया गया, जिसने गरम गरम लोहा जख्म पर रख दिया। कोई खुशकिस्मत मरीज ही मर्ज और इलाज दोनों से बच निकलता। 50 साल बाद पास्टर ने इस मर्ज की एक और मुअस्सर और बेखतर इलाज निकाला। पागल कुत्तों पर तजर्बे करते हुए उसने अक्सर खुद अपनी जान जोखिम में डाली। उम्र भर की जद्दोजहद के बाद उसकी अजमत तस्लीम हुई। उसे बेशुमार तमगों, इनामात, डिप्लोमों और तकारीब से नवाजा गया। वो अकादमी का मेंबर चुना गया और बैनुल-अक़वामी मेडिकल कांग्रेस लंदन में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने का फ़ख्र भी उसे हासिल हुआ। उसकी यादगार के तौर पर पेरिस में पास्चर इंस्टीट्यूट नाम का एक अस्पताल खोला गया, जहां उसने अपने आखिरी दिन जिंदगी की हदें वसी करने में गुजारे। उसकी 17वीं सालगिरह को कौमी तकरीब के तौर पर मनाया गया। इस मौका पर उसने अपना पैगाम देते हुए कहा, मुझे मुकम्मल यकीन है कि साइंस और अमन जहालत और जंग पर गालिब आएंगे। कौमें आखिरकार एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि बाहमी तावन के लिए इकट्ठी होंगी। मुस्तकबल के मालिक फातेह नहीं बल्कि दुखी इंसानियत के मुहाफिज होंगे। इस तकरीब के बाद पास्चर 3 साल और ज़िंदा रहा और फिर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया।